صلی اللہ علیہ محمد فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد ولعنۃ اللہ علی اعداء اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین۔ اول ما خلقنا النور نار سوار۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اول ما خلقنا نور، کہ پروردگار نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا دنیا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، پروردگار نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو سب سے پہلے اس نے ایک نور کو خلق کیا۔ وہ نور نور محمدی تھا، صلی اللہ محمد۔ اور اس نور کو خلق کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا و علی النور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے پروردگار نے ایک نور خلق کیا، اس نور کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑے میں مولا کائنات اور ایک ٹکڑے سے جناب رسول خدا ہمارے سلوات محمد۔ اس کے بعد پہلے جو ٹکڑا جو تھا نور کا، اس سے ایک اور نور خلق کیا، اس سے جناب شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو خلق کیا، نعرہ سلوات۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرے جو خلق جو نور تھے، ان نوروں سے دو نور کے پروردگار نے خلق کیے، ایک نور امام حسن اور ایک نور امام حسین، نعرہ سلوات۔ اللہ جناب رسول خدا کو اتنا زیادہ پسند کرتا تھا تو اس نور کو محمود پہ رکھا، نام رکھا پروردگار نے محمد، نعرہ سلوات۔ دوسرا نور اس کو کرسی و سماوات کے پاس رکھا اور نام رکھا علی۔ سب سے بڑا جو اللہ کا ہے، کرسی و سماوات وما فی الارض، جو کرسی جو اللہ کے نام سے مشہور ہے، اس جگہ پر اللہ نے جو ہے یہ مولا کائنات کے نور کو رکھا۔ اور تیسرا جو نور کا شہزادی جناب فاطمہ زہرا، ان کے نور سے پروردگار نے آسمانوں کو خلق کیا، تیسرا نور سے۔ اور چوتھا جو نور تھا امام حسن کا، اس نور سے پروردگار نے جنت کو خلق کیا، جنت کی مخلوقات کو اور حوروں کو خلق کیا۔ اور پانچویں نور سے پروردگار نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو خلق کیا۔ سب دنیا میں جتنے بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ سب امام حسین علیہ السلام کے نور سے خلق کیا پروردگار نے۔ اور پھر کیوں نہ ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یہ تو صرف کچھ چاہتے ہی نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ان کے قرابت داروں سے محبت کی جائے، تو کچھ نہیں چاہتی ان کو دنیا میں، انہوں نے کچھ چاہا ہی نہیں، ان کی کوئی مرضی نہیں رہی، جو بھی مرضی رہی صرف یہی کہا پروردگار جو تیری مرضی وہ میری مرضی ہے۔ اس کے بعد ہی پروردگار نے کہا اے محمد، یہ تو آپ کو دنیا میں ہو گیا، لیکن جب قیامت کے روز جو آپ کی مرضی ہوگی وہ میری مرضی ہوگی، آپ جیسا چاہیں کہ ہم ویسا کریں گے۔ جناب رسول خدا آخری میں یہی کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ میرے جتنے امتی ہیں، میرے نواسے کے چاہنے والے ہیں، تو ان سب کو جنت عطا کریں۔ اوپر سے آواز آئے گی کہ اے محمد، ہم نے حق آپ نے جو کہا وہ پورا ہو گیا، آپ کے جتنے یہ چاہنے والے ہیں سب کو میں نے جنت کی بشارت دی، وہ سب جنت جائیں گے، نعرہ سلوات۔ اب اتنی بڑی
جو یہ نور جو پروردگار نے پانچوں نور خلق کیے، اس میں مولا کائنات کے بارے میں جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک ایسا زمانہ تھا جب وہ نفس نفیس لوگ موجود تھے، مولا کائنات وہاں پہ موجود تھے، تب پروردگار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علی جب دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد جو مومنین آپ کے چاہنے والے پیدا ہوں گے، اس دنیا میں آئیں گے، ان کو کیسے علی کی یہ جو یاری جو ثواب ہے علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت ہے، تو ان کو علی جب نہیں ملیں گے تو کیا کریں گے؟ تب انہوں نے کہا ذکر علی و عبادہ، تب وہ علی کا ذکر کریں گے، ان کو وہی ثواب ملے گا جو چہرے دیکھنے کو۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ جب علی کا ذکر ہوتا ہے، جیسے میں یہ کتاب ہے اس میں مولا کائنات کے ذکر لکھا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ کے یوں پڑھ رہا ہوں تو میرے پروردگار اللہ میری آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے مولا کائنات کا۔ جس کانوں سے مولا کائنات کا آپ ذکر سن رہے ہیں، ان کانوں کے ہوئے گناہ، کہتے نہیں کسی کی غیبت مت کرو، نہ کسی کی بیٹھ کے کہیں غیبت ہو رہی ہو مت سنو، اور جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو کان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نعرے سلوات۔ اور جس زبان سے علی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس زبان سے ہوئے جتنے پرانے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، صرف اس بنا پہ کہ تم علی کا ذکر کرو۔ نعرے سلوات۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ 3 گروہوں کی وجہ سے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ مطلب اللہ نے جو بھی کہا، اللہ کے رسول نے اس سے دنیا میں یہ کہا کہ جو یہ ہمارے امتی ہیں ان کو فائدہ پہنچ جائے، ان کو ہر چیز کا فائدہ ہو۔ بھائی ہم کو علم نہیں معلوم ہے، جیسے ہم کوئی دعا مانگتے ہیں یا اس طریقے سمجھیے کوئی بچہ ہے دعا مانگے پروردگار مجھے BMW مل جائے، اب اللہ اس بچے کی وہ دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ کیونکہ نہ وہ اس کار کو چلا سکتا ہے، نہ وہ اہل ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی دعا جو ہے وہ ایک جگہ پہ لکھی ہوئی ہے پینڈنگ۔ جب یہ بچہ نوجوان ہوگا، جب وہ اپنے مالک مختار ہوگا، تب پروردگار اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسی دعائیں ہیں جو اپنے وقت آنے پر قبول ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور بعد میں اللہ سے غصہ کریں پروردگار میں نے تجھ سے دعا مانگی تو نے قبول نہیں، جی نہیں، اللہ کی حاضر میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، وہ لوح محفوظ تک جاتی ضرور ہے۔ اسی بارے کچھ ایسے وقت بتائیں پروردگار نے کہ ان جگہوں پہ جا کے دعا مانگو، ہم دعا قبول کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے کہ جب آسمان سے بارش ابر برس رہی ہو، اس ٹائم اگر کہا گیا، معصومین کی حدیث ہے کہ آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، جب آپ اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تب اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تیسرا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیے اور قبر پہ جا کے پروردگار کو واسطہ دیے، اس کو پروردگار میرے ماں باپ کا واسطہ قبر پہ، یہ اللہ یہ میری پریشانی اس کو دور کروا دے۔ فوراً پروردگار فرشتوں کو حکم دیکھتا ہے یہ میرا بندہ ہے کہ اپنے ماں باپ کتنا فرما بردار ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے مجھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو پریشان کروں، اس کی دعا قبول کر دی جائے۔ پریشان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جان بوجھ کے، اللہ فرماتا ہے، ایک جگہ پہ حدیث ہے، امام کا قول ہے کہ کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جس کو اللہ سننا ہی نہیں پسند کرتا۔ جیسے ہم نے کہا پروردگار میرا یہ کام ہو جائے، فوراً اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا فوراً یہ کام کر دو، میں اس کی آواز اب سننا ہی نہیں چاہتا۔ کچھ ایسی آوازیں کہ رو کے اعتبار کی گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، تو پروردگار اپنے بندوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کتنے اچھے طریقے سے لہجے سے مجھ سے دعا کر رہا ہے، اس کے لیے آخرت میں اور اجر لکھو، اس کی دعا بھی قبول نہیں کرو، کیونکہ اللہ کو وہ آواز اور وہ انداز اور وہ گڑ گڑانا پسند ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کہا پروردگار نے کہ اے عیسیٰ، ہم سے تم دعا جو کرا کرو تو گڑ گڑا کے کیا کرو۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے ماں کی دامن کو پکڑ کے ہلاتا ہے، کہتا ہے اماں ہمیں وہ چیز چاہیے، ٹافی چاہیے یا کوئی بھی کھلونا چاہیے، تو ماں کو پکڑ کے وہ ہلاتا ہے، غصہ بھی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار چاہتا ہے کہ مجھ سے تم گڑ گڑا کے دعا کرو۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ جب انسان آنکھوں سے آنسو نکال کے دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اللہ فوراً وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ نعرے سلوات۔ اسی طریقے سے 3 گروہ کے بارے میں نے کہا کہ 3 گروہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے پروردگار کہہ رہا ہے
کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ جن چھوٹے چھوٹے بچے جن کی گودیوں میں ہوتے ہیں، جو بچے گودیوں میں ہوتے ہیں اور وہ دعا اگر مانگتے ہیں تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی دعا اس بچے کی وجہ سے قبول نہ کروں، میں قبول نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ معصوم بچہ جو گودی میں ہے اس کی کیا خطا ہے، اور انہی کی وجہ سے اللہ عذاب بھی نازل نہیں کرتا ہے کہ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اس کی کیا خطا ہے۔ اس بچے کا کہا گیا کہ کبھی بھی دعا مانگو چھوٹے سے بچوں کو پاس میں بیٹھاؤ اور اس سے کہو کہ جب ہم دعا مانگیں تو تم کہو الہی آمین۔ تو وہ پروردگار کی جو ہے کہتے نہیں ہے کہ اللہ کی ربوبیت پہ جو ہے جوش مارتی ہے، یہ میرا چھوٹا سا مخلوق ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے مجھ سے دعا کر رہا ہے فوراً۔ اور دوسرا پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر میں جو تمہارے بزرگ ہیں، جو بزرگ ہیں جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، جو بالکل ایک کنارے پڑے رہتے ہیں، جب وہ ان کی وجہ سے میں دعا قبول کرتا ہوں تمہاری، کہ تمہارے گھر میں جو بزرگ ہیں۔ اور تیسرا فرماتا ہے پروردگار کہ جو مسجد کے اندر عبادت کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے میری بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو مجھ کو اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی دعا قبول نہ کروں، کہتے ہیں فوراً ہی میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ ایک واقعہ ہے جناب رسول خدا کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ یمانی، صحابی رسول کے۔ ایک واقعہ جناب رسول خدا مدینے سے تھوڑا باہر نکلے تھے کسی کام سے، ایک یہودی سامنے مل گیا، تو یہودی ایک کھچر لیے ہوئے تھا، گدھا، تو اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے نبی اللہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے؟ تو جناب رسول خدا نے دیکھا بھائی کتنے کا دے رہے، اس نے کہا اتنے کا، تو جناب رسول خدا نے اس کو پیسے دے دیے۔ تو اس سے کہا کہ لو بھائی اس کی ڈوری دے دو مجھے، تو کہلیں آپ یہ مدینہ ہی جا رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہلیں ٹھیک ہے ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مدینہ پہنچ کے ہم یہ آپ کو دے دیں گے۔ تو بھائی ہو گیا، رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب مدینہ پہنچے رسول اللہ نے کہا کہ لو بھائی اس کو ہم کو دے دو، تو کہلیں کس کو دے دو، یہ تو میرا ہے۔ اسی بارے کہتے ہیں کہ یہودیوں کو جو اسرائیل میں فلسطینیوں نے اپنے کیا جگہ دی، پہلے تو ان کو کہا کہ آگے رہو، اور کچھ دنوں کے بعد وہ زمین پہ قبضہ کرنے لگے۔ یہ جو ان کی چالاکی ہے یہ 1400 سال پرانی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ایسے جو اسرائیلی ہیں ان کو کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لیے کھاتے ہیں اسی میں چھید کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ کیسا گدھا، یہ تو یہ میرا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے اللہ کے رسول کے، ان کو روکا، ان سے کہا، انہوں نے جناب رسول خدا نے آواز دے کے کہ بھائی دیکھو یہ میں نے اس سے خریدا تھا اور اس نے کہا کہ میں مدینے پہنچ کے دوں گا، اور اب یہاں پہ پہنچ کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ تو بتاؤ، تو وہ پہلے جو تھے صحابی اللہ کے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سے آپ کے پاس کوئی گواہی ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس گواہی تو کوئی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے نہیں یہ پھر گدھا اسی یمین جو ہے اس کا ہے، یہودی کا ہے۔ کوئی بات نہیں، پھر تھوڑی دیر آگے چلے، پھر دیکھا ایک اور صحابی آ رہے ہیں، ان کو روک کے یہی کہا، انہوں نے بھی سیم یہی کہا کہ بھائی یہ تو اسی کے ہاتھ میں ڈوری ہے تو یہ اسی کا، آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو آپ بتائیے۔ پھر تیسرے ایک صاحب آئے، ان سے بھی اللہ کے رسول نے کہا، انہوں نے بھی سیم یہی کہا کہ بھائی یہ اس کے ہاتھ میں ڈوری ہے، آپ کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں، آپ اگر کوئی گواہ جو ہے ہم کو دیجیے تو ہم بتائیں کہ یہ چیز آپ کی ہے۔ اس کے یہ آگے ہی بڑھے تھے کہ سامنے سے جناب حذیفہ یمانی اللہ کے رسول تھے، وہ ادھر سے بس سامنے سے یوں آ رہے تھے، فوراً ہی انہیں اللہ کے رسول نے کہا اے یمانی حذیفہ بھائی، اللہ کے رسول جی کہنے لگے کہ یہ میں نے خریدا تھا گدھا مدینے سے باہر، اور میں یہ لے کے آیا، اور یہ کہہ رہے نہیں اللہ کے رسول یہ تو آپ کا ہے۔ اب کردار دیکھیے، اور کہا کیسے کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ جو ہے آپ اللہ ایک ہے، ہم نے آنکھ بند کر کے ہم نے اللہ کو کہاں دیکھا، فوراً مانا۔ آپ نے کہا کہ یہ دین اسلام ہم دنیا میں لے کے آئے ہیں، ہم لوگوں نے قبول کر لیا۔ آپ نے کہا کہ آپ دنیا میں اچھے کام کرو گے، مرنے کے بعد قیامت برپا ہوگی اور سب کو اچھے اور بروں کو برو سزا اور جزا ملے گی، ہم نے یقین کر لیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گدھا آپ کا، تو یہ آپ کا ہے۔ تو جناب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اے امانی پوری بات تو سن کر نہیں اللہ کے رسول، آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ نے خریدا، یہ آپ کا، اب ہم کو نہیں، یہ آپ ہی کا ہے۔ اب تینوں جو اور لوگ جو صحابی کھڑے تھے ان لوگوں کو عجیب ہوا۔ تب جناب رسول خدا نے کہا اے حذیفہ یمانی، تمہاری شہادت پروردگار جز مطلب ایک ہوتا ہے، سنگل ہوتا ہے، ان کی دو گواہی لکھی گئی۔ اللہ کے رسول کی جو
کہتے نہیں ہے کہ نبوت کی جو گواہی دیتا ہے کہ جیسے ہم سب نے دی ہے کہ اللہ کے رسول ایک ہے، مطلب اللہ کے رسول ہے محمد اور جو ہے پروردگار ایک ہے، اسی طریقے سے جناب حذیفہ یمانی کو اللہ نے مرتبہ دیا کہ ان کی ایک گواہی کو دو جوڑا گیا، اتنا بڑا ان کو مرتبہ ملا صرف اس بنا پہ کہ انہوں نے جناب رسول خدا کی جو ایک پھنسی ہوئی تھی کہ کس بات پہ کہ جو ہے جناب رسول خدا نے اس کو خریدا ہے کہ نہیں خریدا ہے، اس کو فوراً انہوں نے پوری بات ہی نہیں سنی، کہنے لگے کہ یہ آپ ہی کا ہے، نعرے سلوات۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات پہنچے، پھر وہ جو ہے جو یہودی تھا اس کو سزا دی، اس کو قتل کیا، کیونکہ اس نے جناب رسول خدا کے اوپر تہمت لگائی تھی معاذ اللہ کہ یہ جو ہے یہ میرا ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو ملعون کو جو ہے سزا دی گئی، نعرے سلوات۔ یہی حذیفہ یمانی کا مرتبہ دے کے مرنے کے بعد کہ یہ انتقال کر گئے، انتقال کرنے کے بعد ان کو عراق میں کہیں پہ جو ہے کسی شہر میں دفن کر دیا گیا۔ آج سے قریب 80 برس پہلے عراق کے اندر جو ہے سیلاب آ گیا تھا، وہ سیلاب کا پانی اس قبرستان میں پہنچا تو ساری قبریں بہہ گئیں، مطلب کوئی قبروں کا نشان نہیں بچا، لیکن ایک ایسی قبر تھی جو زمین مٹی سے نکل کے اوپر آ گئی۔ اس قبر کو دیکھا گیا تو مطلب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ چہرہ ویسی، چہرہ مبارک ویسی، بال تک نہیں صاف ہوئے اور پورا کفن ویسے ہی تھا۔ پھر ان کو جو ہے جناب انہوں نے ایک آیت اللہ تھے جناب بہجت، انہوں نے پھر ان کو غسل و کفن دے کے ان کو جو ہے نماز جنازہ پڑھا کے ان کو مدائن میں جناب سلمان فارسی کے بازو میں دفنایا گیا ہے۔ جب آپ لوگ مدائن جانا ہو عراق کی زیارت کرنے تو آپ لوگ جو ہے اپنے سالار سے ضرور کہیے گا کہ ہم کو مدائن لے کے چلو جہاں پہ حضرت جو ہے سلمان فارسی کی قبر ہے، اسی کے بازو میں ان کو جو ہے جناب حذیفہ یمانی کو ان کی میت کو لے جا کے وہاں پر دفن کیا گیا، نعرے سلوات۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، ہم لوگ جو یہاں پہ مجلس میں برپا ہوتے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں تو آپ لوگ بس اتنا دماغ میں سوچیے کہ آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں۔ جو یہ ایام عزا کے دن چل رہے ہیں، اس میں آپ جو بھی مجلس ماتم سن رہے ہیں، یہاں سے نکل کے دوسرے کے جا رہے ہیں، دوسرے کے نیچے سے نکل کے تیسرے کے، اس کے بعد جب یہ مجلس ہوتی ہے اس کا ذکر اپنے دماغ میں رکھ کے جائیے اور اپنے گھر میں بچوں کو ضرور بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ جیسے طریقے سے ہم لوگ بچپنے میں مجلس میں جاتے تھے اور جب لوٹ کے آتے تھے ہمارے والدہ مرحومہ پوچھتی تھی کہ وہاں مجلس میں مولانا نے کیا پڑھا، تو سمجھیے ذہن اس ٹائم اتنا تیز تھا کہ پوری مجلس سنا دیتے تھے کہ مولانا صاحب نے یہ مجلس میں یہ واقعہ پڑھا اور یہ امام حسین کا مرتبہ۔ تو ہم لوگ کے لیے تو یہ درس گاہ ہے عزاداری، ہم لوگ فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو یہاں پر نہ کوئی پیسے والا جوڑا جاتا ہے نہ کوئی غریب جوڑا جاتا ہے، جو آتا ہے جو پہلے آ کے وہ سب سے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ طریقہ یہی ہے ہمارے یہاں کا۔ عزیزان گرامی، کیوں نہ ہو اس غریب کے لیے جو ہے دنیا کے لوگ جو اس وقت پوری دنیا میں غم منایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا جو انہوں نے امتحان پروردگار کے لیے کارساز دے دیا، کوئی دنیا کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا کوئی جو ہے اپنے لگتے جگر اپنے جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے۔ اور جناب علی اکبر کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ مدینے میں لوگ دور دور سے آتے تھے کہ کوئی ایسا ہے جو شبیہ رسول ہے، جس کے چہرہ جو ہے بالکل مشابہ جناب رسول خدا سے، اور جو بزرگ تھے جو اپنے زمانے میں جناب رسول خدا کی زیارت کرے ہوئے تھے، وہ لوگ آتے تھے اور آ کے محلہ بنی ہاشم میں پہنچ کے انتظار کرتے تھے کہ جو ہے ابھی جو ہے اللہ کے رسول کی جو شبیہ ہے وہ اس محلے سے نکل کے سامنے سے گزریں گے۔ لوگ مجمع لگ کے دیکھتے تھے جناب علی اکبر کو، اور جناب علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے گھر میں ہر وقت چولہا جلا کرتا تھا اور آسمان پہ دھواں دکھتا تھا۔ عرب میں نشانی تھی کہ جب کسی کے گھر میں دھواں جو ہے گزرے تو سمجھیے اس کے گھر میں کھانا بنائے اور وہ کوئی بھی آدمی کھٹکھٹائے کھانا مانگ لے اس کو کھانا ملے گا۔ اور جناب علی اکبر کا وہ دسترخوان آج بھی آپ سعودی میں جائیے گا جب مدینے میں تو وہ دسترخوان آج بھی ان کا وہ چالو، جیسے امام حسن کا دسترخوان آج بھی جو ہے سعودی عرب میں چالو ہے، ایک خاندان ہے جو ہے دسترخوان کرتا ہے 24 گھنٹے۔ اسی طریقے سے جناب علی اکبر کا دسترخوان مشہور تھا اتنا زیادہ، اور کیوں نہ ہو جناب امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے نماز شب میں دعا مانگی تھی، ہے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے
کہ جو میرے نانا کی شبیہ ہو، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، نانا 6 سال کا تھا، نانا اس دنیا سے چلے گئے، اور مجھے نانا کی زیارت کرنے کا بڑا میں مشتاق رہتا ہوں۔ تو پروردگار، ایک ہوتا ہے صورت، ایک ہوتا ہے سیرت، تو اللہ نے جناب علی اکبر کو صورت کے ساتھ ساتھ سیرت عطا کری تھی، رفتار کے ساتھ ساتھ گفتار بھی عطا کی تھی۔ جناب رسول خدا، ایک ہوتا ہے کہ بھائی کسی کی کاپی ہے، کوئی جڑواں بچے دونوں ایک چہرے سے ہیں دونوں، لیکن دونوں کا کردار علیحدہ ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک لڑکے کو غصہ پسند ہے، ایک کو جو ہے ایک آدمی جو ہے غصہ پسند ہی نہیں ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جناب علی اکبر ایک ایسے تھے کہ ہر طریقے سے جناب رسول خدا کی شبیہ تھے۔ اور پھر جو ہے جناب امام حسین علیہ السلام نے مانگا تھا، ایک شخص آتا ہے جناب رسول خدا کے پاس، ان کے امام حسین علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے کہ مولا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو آپ کے بیٹے کی شبیہ ہو، جو آپ کے بیٹے کی طرح دکھتا ہو۔ اس سے کہا کیا کرو گے؟ کہا میں اس کو دیکھوں گا۔ کہا یہ دعا نہ مانگو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بتاؤ اگر اس بچہ تم کو اللہ نے دے دیا اور اس کے پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے تو تم کو کیسے؟ ارے وہ کانٹا میں اپنے اوپر چبھا لوں گا لیکن اپنے بیٹے کے اوپر نہیں چبھاؤں گا۔ عزیزان گرامی، امام حسین صاحب فرماتے یہی میرا بیٹا ہوگا اور پھر کربلا کا میدان ہوگا۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں سب شہید ہو جاتے، جناب علی اکبر آتے ہیں، اے مولا، اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیے، جاؤ بیٹا مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی نے تمہاری پرورش کی، اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر جاتے ہیں جناب زینب کے پاس، اے پھوپھی اماں ہم کو مرنے کی اجازت دے دیے۔ جناب ام لیلہ کے پاس جاتے ہیں، اماں مرنے کی اجازت دے دیے۔ اجازت ملتی ہے، آپ جاتے ہیں اور جا کے داد شجاعت دیتے ہیں۔ ادھر جناب لیلہ بیٹھی ہوئی ہیں، دعا کریے پروردگار میرے بیٹے کی خیر ہو۔ اس کے بعد سامنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت طاقتور اور بہت کھایا پیا، ادھر تو جناب علی اکبر 3 دن کے بھوکے تھے، وہ آیا ہے لعین لڑنے کے لیے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کہلواتے ہیں کہ جناب لیلہ سے کہو کہ ذرا دعا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا وہاں پہ جو ہے اس ملعون سے لڑنے کے لیے، اور ماں دعا کرتی ہیں پروردگار جناب یعقوب کو یونس سے ملانے والے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ ادھر جناب ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے، جناب علی اکبر اس ملعون کو واصل جہنم کرتے اور واپس آتے۔ بابا کہ اے بابا آپ نے دیکھا کہ میں نے کیسی جنگ کی؟ ہاں بیٹا تم نے ایسی جنگ کی کوئی اس کی نظیر نہیں ہے۔ اے بابا اگر ہو سکے تھوڑا سا کہیں سے پانی مل جاتا تو میں دنیا کو بتاتا کہ بنی ہاشم کے لوگ کیسے جنگ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے زبان امام حسین کے دہن میں دی، اے بابا پیچھے ہٹ گئے، آپ کی دہن میں تو آپ کی زبان میں تو کانٹے ہیں۔ گویا وہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو دنیا کے سامنے بتانا چاہتے تھے جناب علی اکبر کہ دیکھو میرا بابا کتنا پیاسا ہے کہ اس کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ جو ہے جناب علی اکبر کو ایک یاقوت دیتے ہیں، ایک انگوٹھی کہتے ہیں اپنے منہ میں رکھو اور جنگ پہ جاؤ۔ جناب علی اکبر جنگ پہ جاتے ہیں اور داد شجاعت دے رہے، ایک ملعون آتا ہے پیچھے سے پشت سے وار کرتا ہے، جو سینے کلیجے علی اکبر میں وہ انیس گھس جاتی ہے اور جناب علی اکبر تیورا کے زمین پر گرتے ہیں، آواز دے بابا علیکہ منی سلام، اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا سلام آخر قبول کر لیجیے۔ ادھر جناب امام حسین روایتوں میں لکھا ہے، مقاتل لکھتا ہے کہ حسین منہ کے بل زمین پر گرے ہیں، اور 17 مرتبہ امام حسین جناب علی اکبر کے لاشے کے پاس جب پہنچے ہیں تو 17 مرتبہ گرتے ہوئے پہنچے ہیں۔ جناب علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر بالکل سانس دموں پہ ہے، جناب علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے، اے بیٹا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں بابا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہو، اے بیٹا اپنا ہاتھ یہ سینے پہ کیوں رکھتے ہو؟ جب امام حسین بہت اصرار کرتے ہیں تو جناب علی اکبر فرماتے ہیں ایک شقی نے ایک ایسا نیزہ میرے سینے پہ مارا، جو کھینچا تو اس نیزے کی انی میرے سینے میں پھنس گئی۔ اے بابا اگر ہو سکے تو انی کے ٹکڑے کو نکال دیے، بہت اذیت ہو رہی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی آستینوں کو پلٹا، سبھی نے کربلا پر دونوں گھٹنوں کو ٹیک کر جب کر رخ کیا۔ اے بابا 2 انگلیوں سے درِ خیبر کو اٹھانا تو بڑا آسان تھا، آئیے دیکھیے کہ آپ کا بیٹا حسین کس طریقے سے اپنے جوان کے سینے سے پرچی کی نہیں نکالتا ہے۔
جناب امام حسین نے برچی کی علی نکالی، کلیجہ علی اکبر باہر آ گیا اور جناب امام حسین نے کہا اے بیٹا تمہارے مرنے کے بعد یہ دنیا پانی کو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں اب جینا نہیں جاتا۔ جناب علی اکبر کے لاشے کو کسی طریقے سے خیمے میں لاتے ہیں، حسین ایک خیمہ ہے اس کو جو ہے خالی کرواتے ہیں جس میں سارے شہداء کے لاشوں کو لا کے رکھا جاتا ہے۔ جناب علی اکبر بچوں کو آواز دیتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کے لاشے کو خیمے میں لے کے چلو۔ خیمے میں لاشا پہنچتا ہے، ساری بیویوں کو بلایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے جناب لیلا نہیں دکھ رہی ہے۔ جناب امام حسین فضہ سے کہتے ہیں اماں فضہ لیلا کو ذرا بلائیے۔ جناب لیلا خیمے میں جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے فضہ کہ وہ کبھی ادھر لڑتی ہے خیمے میں کبھی ادھر لڑتی ہے، آواز اے بی بی یہ کیا حال ہے؟ اے فضہ اچھا ہوا آپ آ گئی، جب سے علی اکبر کی قبر شہادت میرے سنی میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے میرے لال کے لاشے کے اوپر لے کے چلیے۔ جناب لیلا کو لایا جاتا ہے جناب علی اکبر کے لاشے کے اوپر اور جناب علی اکبر کے لاشے پہ جناب لیلا گر جاتی ہیں۔ اے بیٹا علی اکبر تمہارے مرنے سے سب سے زیادہ اذیت ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی ایک بہن ہے جو انتظار کر رہی ہے مدینے میں کہ جو ایک قاصد ہے وہ خط لے کے آتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے امام حسین کے پاس اے بابا آپ نے کہا تھا کہ ہم علی اکبر کو بھیج کے تم ہم کو بلوا لیں گے، لیکن ابھی تک میرا بھیا علی اکبر ہم کو لینے نہیں آیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے لاشے کے پاس آ کے مخاطب ہوتے ہیں اے بیٹا علی اکبر بہن نے خط بھیجا ہے میں اس کو کیا جواب لکھ دوں؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیام الذین ظلموا ایمن قلبین قلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارکہ اس کو محمد آل محمد کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو تو قبول فرما لے، صدقے میں محمد آل محمد کی جتنے بھی مومنین اس وقت یہاں پہ تشریف فرمائے پروردگار ان سب کی جان و مال و عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، ان سب کی روزیوں میں کثیر برکت دے پروردگار، اور جہاں بھی شیان علی دنیا میں روح زمین پہ جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار ان سب کو ہر بری بلاؤں سے محفوظ کر دیے، اس وبا کو پروردگار اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے، کربلا معلیٰ کی زیارت سب کو پھر سے کھل جائے اور سب کو نصیب ہو جائے، اور دعاؤں میں دعا یہ کہ حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ تمام قبلہ مومن مومنات کو سال کر